گفتگو بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو کیونکہ آج مدارس کے ہمارے علماء بھی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے جو تعلیم کے اوپر زور دیا تھا، یہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت کم تعلیم تھی، اور جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو قیدی واپس کرتے تھے اس سے پیسے بھی لے سکتے تھے، ان کے جو گھر والے تھے وہ پیسے دیتے قیدی واپس کرنے پہ، پیسے بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ واپس جا سکتا ہے پیسے کے بغیر، یعنی کہ ترجیح دی تعلیم کو، پیسے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس تب، اور کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ تعلیم کے بغیر ایک معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا، تو وہ جو تعلیم کے پیچھے وہ قوم، وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر وہ لوگوں کی خواہش ہوئی، تو 700 سال تک دنیا کے سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، یہ ایسے کوئی ہم کئی دفعہ جوش میں آ کے باتیں کر دیتے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک دنیا کے اندر ہر 50 سال کے اندر جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں ان کے نام دیے ہوئے کہ کون ہر 50 سال میں سب سے بڑا سائنٹسٹ کون تھا، تو 700 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور اسی لیے مسلمانوں کا جو صرف تلوار کی وجہ سے مسلمان اوپر نہیں آئے تھے، علم کی وجہ سے آئے تھے، اور علم طاقت ہے۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب انگریز نے حکومت شروع بھی کر دی اور مسلمان کمزور بھی ہو گئے ہندوستان میں، تو جو 1815 میں انگریز لکھتا ہے، جو گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، وہ کہتا ہے کہ جو دلی کے جو 2 ٹاپ مدرسے تھے ان کی سٹینڈرڈ جو اس وقت دلی کالج انگریزوں نے بنایا تھا اس سے زیادہ اوپر تھی، اور ان مدرسوں کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ کیمبرج کے مقابلے میں تھی۔ تو انگریزوں نے کیا کہ مدرسوں کے جو وقف ہوتا تھا، جس سے وہ پیسے دیتے تھے بڑے بڑے عالموں کو تاکہ بڑے زبردست ٹیچر ہوتے تھے مدرسوں کے، اس لیے تو سٹینڈرڈ اوپر تھی، انگریزوں نے وقف سارے قابو کر لیے اور تنخواہ کے اوپر لگا دیا، اور تنخواہیں اپنے کالج والے ٹیچرز کو زیادہ دے دیں جو انگریزی پڑھاتے تھے، اور آہستہ 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 جو پیسہ تھا جس پہ مدرسے کے عالم جاتے تھے ان کا پیسہ کم کر دیا۔ تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو مسلمان نیچے گئے۔ تو جو میں آج جو میں مبارک دینا چاہتا ہوں شفقت آپ کو، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو انگریز کا بنایا ہوا تعلیمی نظام تھا جس نے طبقے پیدا کیے، ایک اس نے چھوٹا سا کلاس بنا دی انگریزی بولنے والے انگلش میڈیم سکولوں کا، اور اس کے بعد اس نے ایک اردو میڈیم عام لوگوں کے لیے بنا دی، اور جو مدرسے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ صرف جو سب سے کمزور طبقہ تھا ملک میں، ایک ایسا تاثر گیا کہ صرف وہی جاتے ہیں مدرسوں میں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی کہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ایک طرف ہم اردو میڈیم ہیں، ایک طرف دینی مدرسے ہیں، اور ایک تھوڑے سے لوگ انگلش میڈیم، ایک ہی ملک میں 3 قوموں کا مختلف سلیبس چل رہا ہے، اور جو ہمارے دینی مدرسے میں بچے تھے ان کو ہم ایسی تعلیم ہی نہیں دے رہے کہ وہ اوپر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پہ زور دیا تھا تو تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ سب سے بڑی چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے انسان بننا۔
جو یہ ایٹم بم ہے یہ بڑے سائنسدانوں نے بنایا ہوا ہے، جو اس سے یعنی دنیا کی تباہی ہوتی ہے یہ بھی علم والے تعلیم والے سائنسدانوں نے بنایا نا. لیکن جو اسلام ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت بھی بتاتا ہے. وہی انسان ایک ایسی دوائی نکال سکتا ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اور وہ پھر بم بھی بنا سکتا ہے جس سے کروڑوں لوگ تباہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلام اور جب تعلیم ساتھ جاتے ہیں تو ہم ایک قوم کو ایک انسانیت کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. ایک انسان کا صرف ایک پیسہ بنانا پہلو نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ پڑھا دیں تعلیم تاکہ وہ اچھی نوکری لے کے پیسہ بنانا شروع کر دیں. جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہمارا دین بتاتا ہے، اور بھی دین بتاتے ہیں جو کبھی سائنس نہیں بتاتی، کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اب مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا، یہ صرف دین کے اندر ہے. سائنس آپ کو اس کے جواب نہیں دے سکتی. تو کیونکہ اگر سائنس جواب نہیں دیتی تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد مقصد ہی پیسہ بنانا ہے. پھر ہر طرح انسان پیسے بناتا ہے. جو حق رائے حق یہ تو صرف ہمیں تعلیم بتاتی ہے، دینی تعلیم اچھے برے کی تمیز بتاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے دین کہ جو آپ کا مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے دنیا میں. کیونکہ ہر وقت آپ کو وہ دو راستے ملیں گے دنیا میں. ہر انسان کو صبح بھی آپ اٹھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو فیصلے دو چیزوں میں کرنے پڑتے ہیں. ایک وہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ایک وہ راستہ ہے. اور ایک وہ راستہ ان کا راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو شیطانیت کا راستہ ہے. یہ آپ کا جب آپ کو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کو تعلیم ملتی ہے، آپ کو راستہ وہ سیدھا راستہ جس کو اللہ نے جس راستے پہ ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس راستے پہ، تو یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے علم، تعلیم، انسانیت جو ہمیں دین سکھاتی ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم دین بھی ساتھ سکھائیں اور ساتھ ساتھ ان کو پھر ہم موقع دیں کہ وہ کچھ بھی بن سکیں. اب علامہ اقبال تھے جس نے سب سے زیادہ، علامہ اقبال نے لوگوں کی طرف پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے تھے. کیونکہ ایک طرف مغربی تعلیم تھی، متاثر ہو گئے لوگ مغربی تعلیم سے، کیونکہ مغرب ساری دنیا پہ چھا گئی. تو لوگ سمجھے کہ وہ جو مغرب چھا گئی تو جو مغرب کہتی ہے وہی ٹھیک ہے. اس کا مقابلہ علامہ اقبال نے کیا. اور کیسے؟ انہوں نے پہلے مغربی فلسفے سارے پڑھے، قرآن کی ان کو سمجھ تھی، انہوں نے پوری اسلام کی تاریخ ان کو پتہ تھی. پھر جو علامہ اقبال کی شاعری تھی، انہوں نے جو مغرب اور موازنہ کیا، ان کی طاقت کیا ہے، مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، آج مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے اور ان کی مغرب تہذیب کی کمزوری کیا ہے. وہ صرف وہ کر تب سکے جب انہوں نے مغربی فلسفے بھی پڑھے. اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ اب اپنی تعلیم کو آہستہ آہستہ، یہ جو کریکولم کمیٹی بنائی ہوئی ہے شفقت محمود، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کا، ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ پورا ایک جو پاکستانی نوجوان ہو، یہ ایک پوری طرح ایک آل راؤنڈڈ انسان، آل راؤنڈر نکلے. اس کے اپنے دین کی بھی سمجھ ہو، اسلام کی تاریخ کی بھی سمجھ ہو، اس کو مغربی سائنسز جو آگے ہمارے سے نکل گئے ہیں اس کی بھی سمجھ ہو، اور وہ پھر نکلے گا جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی، وہ پاکستانی جو اپنا مقصد سمجھے گا کہ ہم یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا تھا. کوئی باقی سارے یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے لیے بنا تھا. اور جو ہمارے نظریاتی رول ماڈل، جو ہمارے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، تو قائد اعظم ہے نا ہمارے پولیٹیکل رول ماڈل. جو لیڈر کیا ہوتا ہے وہ قائد اعظم تھے. پھر جو نظریاتی ہمارے رول ماڈل تھے وہ علامہ اقبال تھے. اور میں یہ ضرور کہوں گا شفقت کہ آپ نے اقبالیات ضرور پڑھانی ہے لوگوں کو.
کیونکہ جو علامہ اقبال کی جو تجزیہ ہے مغرب یعنی جب آپ اقبال کو سمجھ جاتے ہیں علامہ اقبال کو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے, مسلمانوں کی طاقت کیا ہے. وہ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال بعد موراکو سے لے کے تو وہ مسلمان ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پہنچ گیا تھا. اتنی تیز کیا چیز تھی؟ ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں آئے تھے, ان کی فوجیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ایک ایسی ایمان کی قوت آئی تھی کہ وہ دنیا میں چھا گئے تھے. اور پھر 700 سال تک جو دنیا کا سب سے عظیم قوم تھے وہ مسلمان تھے. تو وہ بھی ہمارے کتنے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی. اس کی بھی ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھائیں تو صحیح کہ کیا چیزیں تھیں, کیا وجہ تھی, کیا وہ آگ لگی تھی کہ وہ ساری دنیا میں پھیل گئے, سب ان کے سامنے بڑی بڑی سپر پاور گھٹے ٹیک گئے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم آج یہ حال ہے آج مسلمان دنیا کا آج کہ ساری جگہ آگ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ مسلمان کا قتل ہو رہا ہے. کشمیر میں دیکھیں, کہیں بھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور قوم کے ساتھ یہ ہو, عیسائیوں مسیح برادری سے ہو, یہودیوں سے یہ ہو, اور کسی سے ہو, یورپین سے یہ ہو, مسلمانوں سے یہ جو آج ہو رہا ہے. 80 لاکھ لوگوں کو ایک اوپن جیل میں بند کیا ہوا ہے تقریباً 2 مہینے سے. کمزوری ہے نا ہماری, کیونکہ تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور میں یہ ایک ضرور کہوں گا کہ ہم نے ترکی, پاکستان اور ملیشیا نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب 2 چیزیں کریں گے. ایک, ہم ایک ٹی وی چینل نکالیں گے جس طرح الجزیرہ ہے, BBC ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, جو ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آتا, ہمارا جو موقف سامنے نہیں آتا, ہمارا بھی موقف سامنے آئے دنیا کے اندر. انگریزی چینل ہوگی تاکہ دنیا میں ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کیا موقف ہے. اور دوسری, ہم فلمیں بنانا چاہتے ہیں. یہاں زیادہ تر فلمیں آتی ہیں, ہالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے, یا پھر وہ ہالی ووڈ سے بالی ووڈ سے ہو کے پھر یہاں پہنچ جاتی ہے لالی ووڈ, وہ بھی اس کی کاپی کر لیتے ہیں. ہم وہ فلمیں بنانا چاہتے ہیں جو بتائیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ کیا چیز تھی مسلمانوں. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان تھا. خالد بن ولید کے اوپر فلم بنائیں, اور جو ہمارے اتنے ہیرو نکلے تھے ان کے اوپر فلمیں بنائیں. پتہ تو چلے ہمارے لوگوں کو یہ کون تھے. ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیروؤں کا پتہ, لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی, کیسے کس طرح یہ مسلمان اوپر آئے تھے. آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے, سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے, جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں, فلم کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ. انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے, ان کے جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا, جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا, ان کی تاریخ بتائی. تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ. تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا تھے. اور یہی میں انشاءاللہ ایک تو ہم میڈیا کے اوپر بھی آئیں گے, اور ایک ہم اپنا تعلیمی نظام سنکرونائز کریں گے. تو ساروں کا جو ایک سلیبس ہوگا, وہ سارے بچے ایک سلیبس پڑھیں گے. اس کے بعد جو ایکسٹرا اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے ان کے لیے ایکسٹرا پھر سبجیکٹس ہو جائیں گے. لیکن ایک سلیبس اس لیے ضروری ہے, ایک تو ہم ایک قوم بنیں, گفتگو بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے تو, کیونکہ آج مدارس کے ہمارے علماء بھی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں, میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا.
اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے. اور انہوں نے جو تعلیم کے اوپر زور دیا تھا یہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت کم تعلیم تھی. اور جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو قیدی واپس کرتے تھے اس سے پیسے بھی لے سکتے تھے. ان کے جو گھر والے تھے وہ پیسے دیتے قیدی واپس کرنے پہ، پیسے بھی لے سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ واپس جا سکتا ہے پیسے کے بغیر. یعنی کہ ترجیح دی تعلیم کو. پیسے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس تب. اور کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ تعلیم کے بغیر ایک معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا، تو وہ جو تعلیم کے پیچھے وہ قوم، وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر وہ لوگوں کی خواہش ہوئی، تو 700 سال تک دنیا کے سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. یہ تاریخ کی بات ہے، یہ ایسے کوئی ہم کئی دفعہ جوش میں آ کے باتیں کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ایک دنیا کے اندر ہر 50 سال کے اندر جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں ان کے نام دیے ہوئے کہ کون ہر 50 سال میں سب سے بڑا سائنٹسٹ کون تھا. تو 700 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. اور اسی لیے مسلمانوں کا جو صرف تلوار کی وجہ سے مسلمان اوپر نہیں آئے تھے، علم کی وجہ سے آئے تھے. اور علم طاقت ہے. اور یہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب انگریز نے حکومت شروع بھی کر دی اور مسلمان کمزور بھی ہو گئے ہندوستان میں، تو جو 1815 میں انگریز لکھتا ہے، جو گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، وہ کہتا ہے کہ جو دلی کے جو 2 ٹاپ مدرسے تھے ان کی سٹینڈرڈ جو اس وقت دلی کالج انگریزوں نے بنایا تھا اس سے زیادہ اوپر تھی. اور ان مدرسوں کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ کیمبرج کے مقابلے میں تھی. تو انگریزوں نے کیا کہ مدرسوں کے جو وقف ہوتا تھا، جس سے وہ پیسے دیتے تھے بڑے بڑے عالموں کو تاکہ بڑے زبردست ٹیچر ہوتے تھے مدرسوں کے، اس لیے تو سٹینڈرڈ اوپر تھی. انگریزوں نے وقف سارے قابو کر لیے اور تنخواہ کے اوپر لگا دیا، اور تنخواہیں اپنے کالج والے ٹیچرز کو زیادہ دے دیں جو انگریزی پڑھاتے تھے. اور آہستہ 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 جو پیسہ تھا جس پہ مدرسے کے عالم جاتے تھے ان کا پیسہ کم کر دیا. تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا. جب تعلیم ختم ہوئی تو مسلمان نیچے گئے. تو جو میں آج جو میں مبارک دینا چاہتا ہوں شفقت آپ کو، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو انگریز کا بنایا ہوا تعلیمی نظام تھا جس نے طبقے پیدا کیے، ایک اس نے چھوٹا سا کلاس بنا دی انگریزی بولنے والے انگلش میڈیم سکولوں کا، اور اس کے بعد اس نے ایک اردو میڈیم عام لوگوں کے لیے بنا دی. اور جو مدرسے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ صرف جو سب سے کمزور طبقہ تھا ملک میں، ایک ایسا تاثر گیا کہ صرف وہی جاتے ہیں مدرسوں میں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی کہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ایک طرف ہم اردو میڈیم ہیں، ایک طرف دینی مدرسے ہیں، اور ایک چھوٹی سی تھوڑے سے لوگ انگلش میڈیم. ایک ہی ملک میں 3 قوموں کا مختلف سلیبس چل رہا ہے. اور جو ہمارے دینی مدرسے میں بچے تھے ان کو ہم ایسی تعلیم ہی نہیں دے رہے کہ وہ اوپر آ سکتے ہیں. دیکھیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پہ زور دیا تھا تو تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ سب سے بڑی چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے انسان بننا. جو یہ ایٹم بم ہے یہ بڑے سائنسدانوں نے بنایا ہوا ہے. جو سے یعنی دنیا کی تباہی ہوتی ہے یہ بھی علم والے، تعلیم والے سائنسدانوں نے بنایا نا. لیکن جو اسلام ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت بھی بتاتا ہے. وہی انسان ایک ایسی دوائی نکال سکتا ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اور وہ پھر بم بھی بنا سکتا ہے جس سے کروڑوں لوگ تباہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلام اور جب تعلیم ساتھ جاتے ہیں تو ہم ایک
قوم کو ایک انسانیت کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. ایک انسان کا صرف ایک پیسہ بنانا پہلو نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ پڑھا دیں تعلیم تاکہ وہ اچھی نوکری لے کے پیسہ بنانا شروع کر دیں. جو ہمیں اسلام بتاتا ہے, ہمارا دین بتاتا ہے, اور بھی دین بتاتے ہیں جو کبھی سائنس نہیں بتاتی, کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اب مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا, یہ صرف دین کے اندر ہے. سائنس آپ کو اس کے جواب نہیں دے سکتی. تو کیونکہ اگر سائنس جواب نہیں دیتی تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد مقصد ہی پیسہ بنانا ہے. پھر ہر طرح انسان پیسے بناتا ہے. جو حق, رائے حق, یہ تو صرف ہمیں تعلیم بتاتی ہے, دینی تعلیم اچھے برے کی تمیز بتاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہمیں بتاتی ہے, ہمیں سمجھاتی ہے دین کہ جو آپ کا مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے دنیا میں. کیونکہ ہر وقت آپ کو وہ دو راستے ملیں گے دنیا میں. ہر انسان کو صبح بھی آپ اٹھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو فیصلے دو چیزوں میں کرنے پڑتے ہیں. ایک وہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ایک وہ راستہ ہے. اور ایک وہ راستہ ان کا راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے, جو شیطانیت کا راستہ ہے. یہ آپ کا, جب آپ کو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کو تعلیم ملتی ہے, آپ کو راستہ, وہ سیدھا راستہ جس کو اللہ نے, جس راستے پہ ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس راستے پہ, تو یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے علم, تعلیم, انسانیت جو ہمیں دین سکھاتی ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم دین بھی ساتھ سکھائیں اور ساتھ ساتھ ان کو پھر ہم موقع دیں کہ وہ کچھ بھی بن سکیں. اب علامہ اقبال تھے جس نے سب سے زیادہ, علامہ اقبال نے لوگوں کی طرف, پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے تھے. کیونکہ ایک طرف مغربی تعلیم تھی, متاثر ہو گئے لوگ مغربی تعلیم سے, کیونکہ مغرب ساری دنیا پہ چھا گئی. تو لوگ سمجھے کہ وہ جو مغرب چھا گئی تو جو مغرب کہتی ہے وہی ٹھیک ہے. اس کا مقابلہ علامہ اقبال نے کیا. اور کیسے؟ انہوں نے پہلے مغربی فلسفے سارے پڑھے, قرآن کی ان کو سمجھ تھی, انہوں نے پوری اسلام کی تاریخ ان کو پتہ تھی. پھر جو علامہ اقبال کی شاعری تھی, انہوں نے جو مغرب اور موازنہ کیا, ان کی طاقت کیا ہے, مسلمانوں کی طاقت کیا ہے, آج مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے, اور ان کی مغرب تہذیب کی کمزوری کیا ہے. وہ صرف وہ کر تب سکے جب انہوں نے مغربی فلسفے بھی پڑھے. اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ اب اپنی تعلیم کو آہستہ آہستہ, یہ جو کریکولم کمیٹی بنائی ہوئی ہے شفقت محمود, اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کا, ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ پورا ایک جو پاکستانی نوجوان ہو, یہ ایک پوری طرح ایک آل راؤنڈڈ انسان, آل راؤنڈر نکلے. اس کے اپنے دین کی بھی سمجھ ہو, اسلام کی تاریخ کی بھی سمجھ ہو, اس کو مغربی سائنسز جو آگے ہمارے سے نکل گئے ہیں اس کی بھی سمجھ ہو, اور وہ پھر نکلے گا جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی, وہ پاکستانی جو اپنا مقصد سمجھے گا کہ ہم, یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا تھا. کوئی باقی سارے, یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے لیے بنا تھا. اور جو ہمارے نظریاتی رول ماڈل, جو ہمارے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, تو قائد اعظم ہے نا ہمارے پولیٹیکل رول ماڈل, جو لیڈر کیا ہوتا ہے وہ قائد اعظم تھے. پھر جو نظریاتی ہمارے رول ماڈل تھے وہ علامہ اقبال تھے. اور میں یہ ضرور کہوں گا شفقت کہ آپ نے اقبالیات ضرور پڑھانی ہے لوگوں کو, کیونکہ جو علامہ اقبال کی جو تجزیہ ہے مغرب, یعنی جب آپ اقبال کو سمجھ جاتے ہیں, علامہ اقبال کو, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے, مسلمانوں کی طاقت کیا ہے. وہ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال بعد موراکو سے لے کے تو وہ مسلمان ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پہنچ گیا تھا. اتنی تیز کیا چیز تھی
ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں آئے تھے, ان کی فوجیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس ایک ایسی ایمان کی قوت آئی تھی کہ وہ دنیا میں چھا گئے تھے. اور پھر 700 سال تک جو دنیا کا سب سے عظیم قوم تھے وہ مسلمان تھے. تو وہ بھی ہمارے کتنے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی. اس کی بھی ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھائیں تو صحیح کہ کیا چیزیں تھیں, کیا وجہ تھی, کیا وہ آگ لگی تھی کہ وہ ساری دنیا میں پھیل گئے, سب ان کے سامنے بڑی بڑی سپر پاور گھٹنے ٹیک گئے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم آج یہ حال ہے آج مسلمان دنیا کا, آج کہ ساری جگہ آگ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ مسلمان کا قتل ہو رہا ہے. کشمیر میں دیکھیں, کہیں بھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور قوم کے ساتھ یہ ہو, عیسائیوں مسیح برادری سے ہو, یہودیوں سے یہ ہو, اور کسی سے ہو, یورپین سے یہ ہو, مسلمانوں سے یہ جو آج ہو رہا ہے. 80 لاکھ لوگوں کو ایک اوپن جیل میں بند کیا ہوا ہے تقریباً 2 مہینے سے. کمزوری ہے نا ہماری, کیونکہ تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور میں یہ ایک ضرور کہوں گا کہ ہم نے ترکی, پاکستان اور ملیشیا نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب 2 چیزیں کریں گے. ایک, ہم ایک ٹی وی چینل نکالیں گے جس طرح الجزیرہ ہے, BBC ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, جو ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آتا, ہمارا جو موقف سامنے نہیں آتا, ہمارا بھی موقف سامنے آئے دنیا کے اندر. انگریزی چینل ہوگی تاکہ دنیا میں ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کیا موقف ہے. اور دوسری, ہم فلمیں بنانا چاہتے ہیں. یہاں زیادہ تر فلمیں آتی ہیں, ہالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے, یا پھر وہ ہالی ووڈ سے بالی ووڈ سے ہو کے پھر یہاں پہنچ جاتی ہے لالی ووڈ, وہ بھی اس کی کاپی کر لیتے ہیں. ہم وہ فلمیں بنانا چاہتے ہیں جو بتائیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ کیا چیز تھی مسلمانوں. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان تھا. خالد بن ولید کے اوپر فلم بنائیں, اور جو ہمارے اتنے ہیرو نکلے تھے ان کے اوپر فلمیں بنیں. پتہ تو چلے ہمارے لوگوں کو یہ کون تھے. ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیروؤں کا پتہ, لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی, کیسے کس طرح یہ مسلمان اوپر آئے تھے. آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے, سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے, جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں, فلم کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ. انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے, ان کے جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا, جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا, ان کی تاریخ بتائی. تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ. تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا تھے. اور یہی میں انشاءاللہ ایک تو ہم میڈیا کے اوپر بھی آئیں گے, اور ایک اپنا تعلیمی نظام سنکرونائز کریں گے. تو ساروں کا جو ایک سلیبس ہوگا, وہ سارے بچے ایک سلیبس پڑھیں گے. اس کے بعد جو ایکسٹرا اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے ان کے لیے ایکسٹرا پھر سبجیکٹس ہو جائیں گے. لیکن ایک سلیبس اس لیے ضروری ہے, ایک تو ہم ایک قوم بنیں کے لیے. اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے اس میں اکثریت اوپر ہی نہیں آ سکتی, اچھی نوکریاں ان کو نہیں مل سکتی. یہاں جو اچھی نوکریاں پیسے وہ انگلش میڈیم کے بچوں کو ملتی ہیں, ان کو وہ ماڈرن ایجوکیشن دے دیتے ہیں, اور باقی جو ہمارے بچے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کا. تو ہمارا یہ کوشش یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بھی اب ہمارا نظام بنے گا, آہستہ آہستہ, یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کو بڑی محنت سے تباہ کیا گیا تھا. اب ہم نے اس کو پھر سے ٹھیک کرنا ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے. اس میں ٹائم لگے گا, لیکن ہمیں اپنا مقصد پتہ ہے کیا ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سارے ہمارے ہر غریب سے غریب گھرانے کے بچے کو موقع ملے ملک میں اوپر آنے, محنت کرے. جو وہ آیت پڑھی تھی شروع میں قرآن کی, جو محنت کرے وہ اوپر آ سکے, اور ایک قوم بن کے ہم نکلیں. تو ساری دنیا میں جب پاکستانی ہو تو ساری دنیا کہے کہ ہاں یہ دیکھیں پاکستانی ہے, پہچان ہو پاکستانی. شکریہ.